جمعے کی تیاری اور اس کے لیے جلدی جانا۔ جمعے کی فضیلت اور اہمیت۔ جمعے کے دن کے آداب و فضیلت۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف اور تجارت کو چھوڑ دو، یہی چیز تمہارے لیے فائدہ بخش ہے اگر تم جانو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہدایت سے سرفراز کرنے اور اشرف المخلوقات کو معزز بنانے کے لیے رسولوں کا ایسا سلسلہ شروع کیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر نبی اور ہر امت کو کوئی نہ کوئی فضیلت دی گئی۔ جو فضیلتیں اس آخری امت کے حصے میں آئیں وہ کسی اور کو نہ ملی۔ دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخر پر ہے اور فضیلتوں میں سے سب سے آگے۔ سبحان اللہ۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ان کو جمعے کے دن کا ملنا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید میں کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم بعد میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ صرف اتنی بات ہے کہ اگلوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، پھر یہی جمعے کا دن اس کے لیے مقرر ہوا مگر انہوں نے انکار کر دیا اور ہمیں اللہ نے اس کی ہدایت کر دی اور اس بنا پر سارے لوگ پیچھے ہو گئے۔ یہود کل ہفتے اور انصاری پرسوں اتوار کے دن عبادت کریں گے۔ اسلام انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت کو فروغ دیتا ہے، دکھ سکھ اکٹھے برداشت کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہ آپس میں محبت سکھاتا ہے جس کا پیغام ہر دم محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے قبل انصار نے یہود کی دیکھا دیکھی اپنانے کے لیے عبادت کا ایک دن مقرر کر دیا۔ یہ جمعے کا دن تھا جسے یوم عروبہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں گئے، اسی دن وہاں سے بھیجے گئے، اسی دن توبہ قبول ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں کا سردار اور تمام دنوں سے بڑا ہے اور وہ اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا ہے۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی دن قیامت قائم ہوگی، آسمان، زمین، پہاڑ، دریا ایسے نہیں جو جمعے کے دن سے خوف نہ کرتے ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو مسلمان جمعے کے دن اور رات میں وفات پاتا ہے، اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ گھڑی تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے۔ جمعے کے دن ضروری امور: مسواک کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر گرہ نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ غسل کرنا۔ جمعے کے دن غسل کرنا مسنون ہے۔ جو اس کام میں جتنی جلدی کرے گا اجر پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کی طرح اہتمام سے غسل کرے پھر نماز کے لیے جائے تو وہ ایسا ہے کہ اس نے اونٹ کا صدقہ کیا۔ جو دوسری گھڑی میں جائے گویا اس نے گائے صدقہ کی۔ جو تیسری گھڑی میں جائے اس نے گوسنگ دار مینڈا صدقہ کیا۔ جو چوتھی گھڑی میں چلے اس نے گویا مرغی صدقہ کی، اور جو پانچویں گھڑی میں جائے اس نے گویا ایک انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ پھر جب امام خطبہ پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں۔ خوشبو لگانا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر گواہ ہوں کہ جمعے کے دن ہر بالغ آدمی پر فرض ہے کہ وہ غسل کرے اور یہ کہ وہ مسواک کرے، اور اگر خوشبو میسر ہو تو وہ بھی استعمال کرے۔ تیل لگانا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو صفائی کرے، تیل لگائے یا پھر اپنے گھر کی خوشبو لگا کر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور ایسے دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے جو مسجد میں بیٹھے ہوں، پھر جتنی نماز اس کی قسمت میں ہو ادا کرے، اور جب امام خطبہ دینے لگے تو خاموش رہے، تو اس کے 2 گناہ جو اس جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان ہوئے ہیں سب بخش دیے جائیں گے۔ بہترین لباس پہننا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ جمعے کے دن ضرور غسل کرے، بہترین کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، پھر جمعے میں آئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی پر کیا دشوار ہے کہ اگر ممکن ہو تو جمعے کے دن کے لیے 2 کپڑے کام کاج کے علاوہ بنائے۔ جمعوں میں سے ایک جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، یہ وہ دن ہے جسے اللہ نے عید بنایا، لہٰذا نہاؤ۔ جس کے پاس خوشبو ہے اسے لگانے میں ضرر نہیں اور مسواک کو لازم پکڑو۔ ناخن کاٹنا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ناخن کاٹتے تھے۔ ناخن کاٹنے کی سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کے کاٹے جائیں پھر بائیں ہاتھ کے کاٹے جائیں۔ نماز جمعہ کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی نماز ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک یعنی ہفتے بھر کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔
بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے ہر اس شخص پر لازم ہیں جو آواز کو سنے۔ نماز جمعہ چھوڑنے کی وعید۔ ابی جعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے غفلت کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دیے، اللہ اس کے دل پر مہر لگاتا ہے۔ عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلا عذر جمعہ چھوڑ دے تو وہ ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے جس میں نہ تبدیلی ہوگی نہ مٹایا جائے گا۔ خطبے کی اہمیت۔ جمعے کا خطبہ بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے لیے جلدی گھر سے نکلنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور خطبہ سننا چاہیے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبے کے وقت حاضر ہو اور امام کے قریب بیٹھو، کیونکہ آدمی ہمیشہ پیچھے رہتا ہے یہاں تک کہ پیچھے رہے گا جنت میں بھی اگرچہ اس میں داخل ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن کلام کیا جبکہ امام خطبہ دے رہا تھا، وہ گدھے کی مانند ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے، اور جو شخص اسے کہے چپ رہ، اس کو ثواب نہیں۔ ارباز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں کے لیے 3 بار اور دوسری صف والوں کے لیے 1 بار استغفار کرتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص پہلے آتا ہے لیکن دوسرے صف میں صرف اس لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو، تو اسے 2 گنا اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے غسل کیا، پھر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، پھر خاموش بیٹھ کر خطبہ سنا یہاں تک کہ خطیب فارغ ہو گیا، پھر اس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی، تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان ہوئے، بلکہ مزید 3 ہفتوں کے بھی بخش دیے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو، اگر تو نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جا، تو بے شک تو نے ایک لغو بات کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن 3 شخص حاضر ہوتے ہیں۔ ایک شخص بے فائدہ کلام کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، پس وہ اس کا حصہ ہے۔ ایک آدمی دعا کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، پس وہ شخص ہے کہ اس نے دعا مانگی، اگر اللہ چاہے تو اس کو دے اور اگر نہ چاہے تو نہ دے۔ اور ایک آدمی جمعے کو حاضر ہوتا ہے خاموشی اور سکونت کے ساتھ، نہ کسی مسلمان کی گردن پھلانگنے، نہ کسی کو تکلیف دے، یہ جمعے کا کفارہ ہے۔ اس جمعے تک جو اس کے ساتھ متصل ہے اور 3 دن زائد کا، یہ اس کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص ایک نیکی کرے اس کے لیے 10 گنا ثواب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
جمعے کے دن غسل کرے اور جتنا ممکن ہو سکے صفائی کرے، تیل لگائے یا پھر اپنے گھر کی خوشبو لگا کر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور 2 آدمیوں کے درمیان نہ تفریق کرے، پھر جتنی نماز اس کی قسمت میں ہو ادا کرے درمیان ہوئے، اور جب امام خطبہ دینے لگے تو خاموش رہے، تو اس کے گناہ جو اس جمعے سے دوسرے جمعے کے سب بخش دیے جائیں گے اگر خطبے کے دوران نیند آ جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت جمعے کے دن اونگنے لگو تو جگہ بدل لو، جمعہ چھوڑنے کا کفارہ۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلا عذر جمعہ چھوڑ دے وہ 1 دینار صدقہ کرے، اور اگر نہ پائے تو آدھا دینار صدقہ کرے۔ Please subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔